اس کا نازک سا وجود خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ سہمے ہوئے چہرے پر پھیلی وحشت اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ لرزتی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے ان مردوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے اکثر اس کے لیے کبھی انکل ہوا کرتے تھے۔ آج وہی مرد بے شرمی سے اس کے بولی لگانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی غلیظ نظریں اس کے وجود کو چیرتی ہوئی آر پار ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ محض ایک بے جان شے ہو۔ اس کا دل ہر لمحہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، سانس لینا دوبھر ہو چکا تھا، اور سب سے زیادہ کربناک سچ یہ تھا کہ بولی لگانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ جوئی کی لعنت نے اس انسان کو اس حد تک گرا دیا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار چکا تھا، ضمیر، غیرت اور آخرکار باپ ہونے کا حق بھی۔ جب ہارنے کو کچھ باقی نہ رہا تو اس آفاق جواری نے اپنی ہی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس گھر اور اس باپ کے لیے اس نے اپنے خواب، اپنی خواہشیں، سب کچھ مار دیا تھا۔ بہت چھوٹی سی تھی وہ جب گھر کی ذمہ داریاں اس کے نازک کندھوں پر آ گری۔ وہ اپنی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکی، صرف اپنے باپ کی خاطر اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر آج وہی باپ اسے یوں سرے بازار رسوا کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ شوقی، دیکھ، میں تجھے اس لڑکی کے 50 لاکھ دوں گا، اور بس لڑکی مجھے چاہیے۔ ایک آدمی کمینگی سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ جیسے زندہ زمین میں گڑنے لگی تھی۔ تب اس کا باپ غصے سے بولا، یہ میری بیٹی ہے، کوئی بازاری لڑکی نہیں۔ اس کی تم اتنی کم قیمت لگا رہے ہو؟ یہ بالکل کھری اور سادہ ہے، تم دام بھی بڑھنے چاہیے۔ 50 لاکھ روپے تو میری بیٹی کے حسن کا صدقہ ہے، اگر چاہیے تو دام بڑھاؤ۔ اس کے بعد میں نے کمینگی کی انتہا کر دی تھی۔ اس پل پریشے کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا اس کمرے کی چھت گرے اور ان بھیڑیوں کو زندہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے 70 لاکھ دیں گے۔ سیٹھ نعمان اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ اپنے گرد لپیٹی چادر سے اپنے وجود کو سمیٹتی مزید خود میں سمٹ گئی۔ کمرے میں موجود تمام مرد دل ہی دل میں سیٹھ نعمان کو کوستے ہوئے اپنی نظروں کو اس کے نکھرے حسن سے سینک رہے تھے، جبکہ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ٹھیک ہے، 70 لاکھ میں یہ سودا مجھے قبول ہے، پر یہ اب تمہاری ہوئی۔ شوکت خوشی سے جھوم اٹھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جیت حاصل کر لی ہو۔ اسی لمحے سیٹھ نعمان نے ایک طویل اور ناپ تول بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ نگاہ ایسی تھی جس میں ہوس کی بدبو صاف جھلک رہی تھی۔ اب مال کو ہاتھ لگا کر اچھی طرح چیک کروں گا، وہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پریشے کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک کمرے کا بیرونی دروازہ پوری شدت سے ایک دہاڑ کے ساتھ کھلا۔ اس زوردار آواز نے لمحے بھر میں فضا بدل دی۔ پریشے کی بہتی آنکھوں نے سامنے کھڑے ایک شاندار روبدار مرد کو دیکھا۔ وہ سردار ارباز تھا۔ اسے دیکھتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگوں پر جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سانسیں تھم گئی، نگاہیں جھک گئی۔ سردار ارباز نے ایک ایک کر کے سب پر کڑی نظر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے نفرت ایسے برس رہی تھی جیسے شعلے لپک رہے ہوں۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی ہی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کی نظریں اس سہمی ہوئی لڑکی پر ایک پل کو ٹھہری اور پھر اس کے قریب کھڑے اس 60 سالہ سیٹھ نعمان پر۔ ارباز نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ اندھے طوفان کی طرح آگے بڑھا اور پھر اس نے سیٹھ نعمان کو گریبان سے جکڑ کر اس لڑکی سے دور کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ سیٹھ نعمان کو بری طرح پٹتے دیکھ کر سب دبک کر ایک سائڈ پر ہو گئے تھے۔ شوکت بھی اب سہما ہوا ایک طرف کھڑا تھا۔ تبھی سردار ارباز خان نے اپنے کندھوں پر بڑی چادر اتار کر پریشے کے سر پر اڑا دی۔ پریشے نے حیرت بھری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ آج سے یہ لڑکی سردار بہرام خان کی امانت ہے۔ اگر کسی نے دوبارہ اس کا نام بھی زبان پر لانے کی کوشش کی تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا اور زندگی بھر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ قہر اور نفرت بھری آواز میں بولا تو سب کی آوازیں ٹھکانے لگ گئی۔ لیکن سردار صاحب، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ کوئی بدل سکتا ہے تو سامنے آئے۔ سب لوگ اس کی دھاڑ پر پیچھے ہٹ گئے۔ شوکی نے کانپتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری صرف ایک بیٹی تھی، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ سردار ارباز خان نے نفرت سے اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا جو اس لڑکی کا باپ تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اتنے کہ تمہاری اوقات سے بھی زیادہ ہوں گے، وہ نفرت اور افسوس بھرے انداز میں کہتا ہوا پریشے کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ سردار ارباز خان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے سر پر چادر کو ٹھیک کیا اور پھر اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا۔
اس کے لمس میں جانے کی ایسی تپش تھی کہ پریشے نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کے قریب کی سختی اسے سہنے پر مجبور کر گئی۔ کہیں یہ بھی تو دوسرے مردوں کی طرح تو رہی؟ ایک خیال اس کے دماغ میں تیزی سے گردش کرتا دل کو خوف سے بھر گیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت نے اسے وہیں روک لیا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سانس بے ترتیب اور دل کی دھڑکن کانوں میں گرجنے لگی۔ ارد گرد کا ماحول جیسے ساکت ہو چکا تھا، صرف اس کی غربت کا احساس تھا جو اسے گھیرے جا رہا تھا۔ سردار ارباز خان کے چہرے کے تاثرات پڑھنا مشکل تھا، نہ وہاں نرمی تھی نہ سختی، بس ایک گہرا سا سکوت جو پریشے کے خوف کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، دل ہی دل میں خود کو مضبوط رہنے کا درس دیتی رہی، مگر ماضی کے خدشات اس لمحے پر سایہ بن کر چھا گئے تھے۔ سردار بہرام خان نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی کھینچتی چلی گئی۔ اس کے آدمیوں نے سردار بہرام اور اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اس نے اپنی فارچونر کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈر کے مارے بیٹھ گئی تھی تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کی گاڑی نکلتے ہی اس کے محافظوں کی گاڑیاں بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے نکل گئی تھیں۔ وہ چادر میں منہ چھپائے ہولے ہولے سے سسک رہی تھی۔ تبھی ارباز خان نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی تو وہ سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے سہمی آنکھوں سے ارباز خان کی جانب دیکھا۔ اس لمحے ارباز خان کی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو ڈوب جائے گی۔ سردار ارباز خان نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس پل وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش پریشے کے چہرے کو جلانے لگی تھی۔ اس کی سانسیں ایک دم تیز اور دھڑکن حد سے سوا ہو گئی تھی۔ ارباز خان نے اسے بازو سے پکڑ کر مزید قریب کیا تو پری کا جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ آنکھیں میچ کر جیسے اپنے خوف پر قابو پانے لگی۔ سردار کی آواز میں مسکراہٹ تھی اور پھر اس نے نرمی سے اس کے ملائم گلابی گالوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے تو پری نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی اس کے بہت قریب تھا۔ اس کی نظریں پری کے لبوں پر تھیں۔ اس اجنبی مرد کی قربت اسے بحال کرنے لگی تھی۔ وہ پگھلنے لگی تھی۔ دل میں انکہی سی تپش اور جذبات کا طوفان امڑ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ارباز خان، جس چیز کو چھو لے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ چیز میرے لیے بہت ہی انمول ہوتی ہے، اور میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ اس کی گلابی لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کا یوں چھونا پری کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ تبھی وہ مسکراتا ہوا دور ہوا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی ایک عالیشان فارم ہاؤس پر رکی۔ گارڈز نے جھٹ سے بڑے سے گیٹ کو کھول دیا تو گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ پری نے سہمے ہوئے نظر سے اسے دیکھا تو ارباز خان نے اس کی کلائی کو گرفت میں لیا۔ اس کی گرفت آہینی تھی اور لمس میں شدت سی تھی، لیکن تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ چلو نیچے اترو، وہ دھیمے اور سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ اس کے قدم جیسے من بھاری ہو رہے تھے، لیکن سامنے کھڑے سردار ارباز خان کو انکار کرنے کی ہمت کہاں تھی اس میں، جبکہ اس کی نازک کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ وہ خود کو مضبوط بناتی گاڑی سے اتری۔ ارباز خان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر یوں ہی ہاتھ تھامے فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا۔ لمبی راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ آگے بڑھا تھا۔ اس کے بوٹوں کی آواز اور پری کے پاؤں میں پہنی پائل کی چھنکار ماحول میں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ ایک وسیع اور پرتیش بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے پریشے کو ایک گہری معنی خیز نظر سے دیکھا، پھر اچانک اسے اندر کی جانب دھکیل دیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور لاک کی آواز فضا میں گونج گئی۔ پری کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خوف کے عالم میں پیچھے ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی پشت ٹھنڈے وال گلاس سے جا لگی۔ شیشے کی سردی اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا آنکھوں میں خمار بھرے اس کی طرف آنے لگا۔ اس کی چال میں کسی شکاری جیسی پھرتی تھی اور نگاہوں میں اپنی جیت کا غرور جھلک رہا تھا۔ فضا میں ایک انجانا سا دباؤ تھا جو لمحہ بلمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ پری کی سانسیں بے ترتیب تھی، نظریں جھکی ہوئی، مگر دل کی دھڑکن اس کی موجودگی کا اعتراف کر رہی تھی۔ ارباز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس کے خوف کے پیچھے چھپی لرزش کو پڑھ رہا ہو۔ اتنا ڈر کیوں؟ اس کی آواز میں نرمی بھی تھی اور شوخی بھی۔
پری نے نظریں اٹھائیں تو وہ پہلے ہی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ارباز نے شرارت سے اس کی اور دیوار کے درمیان ہاتھ رکھ دیا۔ فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ تم جانتی نہیں ہو نا، تمہاری یہی خاموشی، یہ شرم و حیا مجھے سب سے زیادہ گستاخ بنا دیتی ہے۔ پری کے گالوں پر سرخی پھیل گئی۔ اس نے ہمت کر کے نظریں موڑنا چاہییں تو ارباز نے ہلکے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے تھام لیا۔ آنکھیں چرا کے مجھے اور چھیڑو مت، میں پہلے ہی خود پر قابو ہو چکا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے باکی تھی، انداز میں جرت۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ سانسوں کی حدیں ملنے لگے۔ اس کے وجود کے لمس اور سختی کو خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ پری کے دل میں خوف اب کسی اور جذبے میں بدل رہا تھا۔ آپ نے میری قیمت ادا کی ہے نا؟ وہ ڈرتے ڈرتے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی، آواز لرز رہی تھی۔ تو آپ مجھ سے وہی وصول کرنے آئے ہیں نا؟ اس کے الفاظ ابھی ہوا میں ہی تھے کہ ارباز کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گئی۔ آنکھوں میں موجود شوخی پل بھر میں غصے میں ڈھل گئی۔ اس نے سخت نگاہوں سے پری کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اس کے کہے ہوئے جملے نے اس کے اندر کسی سوئے ہوئے طوفان کو جگا دیا ہو۔ ہوش میں تو ہو تم؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا۔ یہ کس نے سکھایا تمہیں؟ لہجہ تلخ تھا مگر آنکھوں میں چبھن، جیسے اسے اس بات نے غصہ دلایا ہو کہ وہ خود کو اتنا سستا سمجھ رہی تھی۔ پری نے نظریں جھکا لی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے لگا وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ ارباز نے گہری سانس لی، آواز کو قابو میں لاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے پری، اور اگر کبھی میں غصہ ہوا بھی ہوں تو وہ تمہاری قیمت سمجھ کر نہیں۔ اس کے لہجے میں غصہ اور تپش محسوس کرتے وہ سہمی سی بھاگ جانا چاہتی تھی کہ وہ دائیں بائیں بازو رکھ کر اس کے فرار کی راہیں بند کر گیا۔ پری کا حلق تک خشک ہو رہا تھا۔ ارباز نے اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلے جیسے سمٹ کر رہ گئے تھے۔ تو تمہاری کشش مجھے کھینچ رہی ہے، پاگل کر رہی ہے پریشے۔ ارباز کی سلگتی سانسیں پری کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی دودھیا گردن کو جلانے لگی تھی۔ پری کے وجود میں لرزش سی دوڑ گئی۔ وہ اس کی گرفت میں ساکت کھڑی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا پہلو بدلنے کی کوشش کی تو ارباز کی گرفت لمحہ بھر کو ڈھیلی پڑ گئی، جیسے وہ اس کے خوف کو محسوس کر چکا ہو۔ آنکھیں کھولو، اس نے پری کے کان میں سرگوشی کی۔ پری نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارباز کی آنکھوں میں اس پل عجیب سی سرخی تھی۔ تم نے مجھے ان بھیڑیوں کی طرح سمجھا ہے کیا، جو تمہارے اس وجود کی بولی لگا کر تمہیں نوچ کھانے کو تیار بیٹھے ہیں؟ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ میری نظر میں پہلے صرف تم ہو۔ اس کی گرفت ذرا سی سخت ہوئی تو اس کی سانسیں بھی ترتیب ہونے لگی۔ فاصلے سمٹتے چلے گئے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں شور بن کر گونجنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی نگاہیں نہ چرا سکی۔ اس کی سانس کی حدت اس کے گال سے ٹکرائی تو وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا میری جان، سردار ارباز خان کی نظر جس پر بھی ہو وہ اسے خریدا نہیں کرتا بلکہ جیت لیتا ہے، اور جو چیز میری جیت بن جائے میں اسے فتح کر لیتا ہوں۔ فتح کا مطلب جانتی ہو نا؟ اس کا مطلب ہرگز لوٹنا یا نقب لگانا نہیں ہوتا، سمجھی؟ پری کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ شخص ایک بڑی رقم اس کے باپ کے منہ پر دے مار آیا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے آیا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچ پاتی، اس نے بےتابی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں قید کر کے خود سے اور قریب کر لیا۔ تم پر میرا حق ہے اور میں اپنا حق یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ اس کی اس بات پر پری کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ پلکوں پر لرزش آئی اور آنکھوں سے آنسو اتر آئے۔ ارباز گہرا سا مسکرایا، میں تمہیں حویلی لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح بغیر کسی رشتے کے نہیں۔ میری غیرت یہ بالکل بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا تھا، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، آج کی رات تم اسی فارم ہاؤس پر رہو گی اور کل نکاح ہو آئے گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر حویلی لے جاؤں گا۔ پری نے نظریں اٹھا کر ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے اس کے لبوں پر کیا لگا سوال آ ہی گیا۔ حویلی لے جا کر آپ سب سے کیا کہیں گے کہ میں آپ کی کون ہوں، اور پھر آپ مجھے باندی بنا کر میرے وجود سے یکسر بے خبر ہو جائیں گے؟ ارباز خان نے مسکراتی آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھوتی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تمہارا مقام کیا ہوگا، لیکن وہی ہوگا جو میں طے کروں گا۔ سردار ارباز خان کی بیوی کوئی معمولی لڑکی تو نہیں ہو سکتی نا؟ اتنا کہہ کر وہ اسے دور ہوا اور پھر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک
کھڑی اس کے لمس کو محسوس کرتی، لیکن سردار ارباز خان، قدیمہ پرکشش لہجہ اس کے اندر جیسے اپنے سرگوشیاں بکھیرتا ابھی تک ہلچل مچا رہا تھا۔ نکاح کا سن کر اس کے دل کو جیسے سکون میسر آ گیا تھا۔ خوف کی جگہ ایک انجانا سا احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ ایک طاقتور جابر سردار کی قید میں تھی، مگر یہ قید اس کے لیے بری نہیں تھی۔ ابھی جو بھی تھا، جس حال میں بھی وہ اسے رکھے گا، کم از کم وہ اس کے ساتھ تو جائے گی۔ انہی سوچوں میں گم وہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نرم گرم بستر پر پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے یاد آیا رات کو تو وہ دروازے کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ تو پھر یہ سب کیسے؟ کیا وہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں آیا تھا؟ اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھلا یہ سب اور کون کر سکتا تھا؟ اس نے آنکھیں مچ لیں۔ اتنی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ کیا سوچتا ہوگا وہ اس کے بارے میں؟ اور پھر آج تو اس نے نکاح کی بات کی تھی نا، تو پھر نکاح کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ نکاح کے بعد میرے ساتھ، وہ مزید کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے کندھوں پر پڑی چادر کو دوبارہ سے درست کیا۔ تبھی ایک ملازمہ ہاتھ میں سامان لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے معطرانہ انداز میں سلام کیا۔ بی بی جی، سردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے لباس اور زیورات پہن کر جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نکاح بھی ہوگا، سب تیاریاں مکمل ہیں، بس آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کی نیند کھلتی ہے۔ میں آپ کو جگانے کے لیے ہی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک نظر ان چیزوں کو دیکھتی رہی اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے لب خاموش تھے لیکن آنکھیں چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خوبصورت سے سفید لباس میں نازک سی سفید ڈائمنڈ کی جولری پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، مگر سادہ چہرے کے ساتھ بھی وہ اس سفید لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سردار ارباز خان اندر داخل ہوا۔ وہ خود بھی کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں، کندھے پر سیاہ چادر اور سر پر پگڑی، اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ بے حد پرکشش وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ اس کی پرسنالٹی ہی اتنی پر اثر اور روبدار تھی۔ اس کے پیچھے قاضی صاحب بھی تھے۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ ارباز کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر اور کانپتے ہاتھوں پر تھی۔ نکاح خواہ نے جب نکاح شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی۔ قاضی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے تو ایک لمحے کے لیے اس نے نظریں اٹھا کر ارباز خان کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں کی نمی کے باعث اسے ارباز خان کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ ارباز خان نے ایک دم سے اس کے نازک سے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ہلکے سے لب کھولے۔ اس لمس سے اس کی ذات سے فرار ممکن نہیں تھا۔ اس کی آواز مدھم اور سرگوشی نما تھی، لیکن ارباز خان نے بخوبی سنی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ قاضی صاحب کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس چلا آیا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سردار ارباز خان کا نام اس کے نام سے جڑا تھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ارباز خان نے ذرا سا جھک کر اسے بازوؤں سے تھام کر مقابل کھڑا کیا۔ اس کی گہری نظروں کی تپش اور والہانہ پن اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگتا ہے تم پر یہ سفید رنگ۔ میں نے سوچا کہ تم پر کیسا لگے گا، مگر یوں نہیں سوچا۔ وہ مخمور لہجے میں بولتا پیچھے ہٹا اور اس کے لیے بھیجے گئے سامان پر نظر ڈالی۔ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگی، جو سامان میں سے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ پھر سے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور تھوڑی سے اس کا چہرہ تھام کر اوپر اٹھایا، اور پھر دوسرے ہاتھ سے وہ بہت احتیاط سے اس کے لبوں کو سرخ کرنے لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ مسکرایا۔ یوں دیکھتی رہی تو محبت ہو جائے گی، اور میری محبت اتنی آسان نہیں ہوگی جانم۔ وہ سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی۔ گلابی چہرے پر گلال سا بکھر گیا تھا، جبکہ وہ ہنس دیا۔ میری طرف دیکھو، اس نے جیسے حکم دیا تھا۔ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ارباز خان نے اس کی شربتی آنکھوں کو کاجل سے سجایا تو اس کی آنکھیں جگر جگر کرنے لگی۔ تم سردار ارباز خان کی بیوی ہو، اور لگنا بھی چاہیے۔ وہ سرگوشی کرتا بے خود ہوا اور اس کے گال پر لب رکھے۔ وہ اس گستاخی پر جی جان سے کانپی تھی۔
ارباز خان نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے تمام فاصلہ ختم کر دیے۔ ارباز کا فولادی جسم اس کے نازک وجود سے ٹکرایا تو ایک لمحے کو پری کی دھڑکنیں ارباز کی دھڑکنوں سے مدغم ہوئی۔ اس نے گھبرا کر ارباز کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے تھے، لیکن اسے خود سے دور کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تمہارے وجود پر خوبصورت گداز لبوں پر، ان حسین آنکھوں پر صرف ارباز خان کا حق ہے۔ اس کی مطلب سرگوشی، لبوں کی گرماہٹ اور داڑھی کی ہلکی سی چبھن وہ اپنی گردن پر محسوس کی۔ پری سانسیں الجھنے لگی اور پورے دن میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ ارباز نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر یوں ہی نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ملازمہ کو بھیج رہا ہوں اور وہ تمہاری مدد کرے گی پیکنگ میں، اور باقی کی شاپنگ تمہیں میں خود کروا دوں گا۔ اس کا پرکشش لہجہ پری کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتا۔ اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے خود کو تیار کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی قربت اور پرفیوم کے دل فریب مسحور کے ان مہک سے اس کا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی شاندار گاڑی ایک پرشکوہ حویلی کے سامنے رکی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی تو پری نے مروب ہوتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ ارباز نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تبھی ارباز خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیا تو اسے سسپڑا کر ارباز خان کو دیکھا اور پھر نظروں سے نظر ملتے ہی وہ مزید گھبراتے ہوئے نگاہیں چرا گئی۔ کیا ہوا، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شیر کی کچار میں آتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ اتنے بڑے سردار کی سردارنی ہو کر گھبرا رہی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتا اسے مزید کنفیوز کرنے لگا۔ وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس گھر کے لوگ کیسے ہوں گے، وہ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ ارباز خان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے ہلکے سے لبوں سے چھوا تو وہ مزید گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم سردار ارباز خان کی بیوی ہو، اس کی سردارنی ہو؟ کوئی تمہیں قبول کرے یا نہ کرے تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ میں قبول کرنے والا سردار اس حویلی کا مالک ہے، اور یہاں میرے حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی سے اترا اور پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ پری نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ارباز خان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ارباز نے اسے باہر نکلتے ہی ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے بری طرح گھبرا کر ارد گرد کھڑے ملازمین کو دیکھا جو سر پوری طرح جھکائے کھڑے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ارباز، وہ منمنائی۔ ارباز خان گہرا مسکرایا۔ ایک ہی نظریں ہی نہیں، سر بھی جھکے ہوئے ہیں، کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے اور میں اس کی آنکھیں نہ نوچ لوں۔ پری کا چہرہ سرخ ہوا۔ ارباز خان نے اسے یوں ہی کمر میں ہاتھ ڈالے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر ہی ارباز خان کی لاڈلی اور پیاری بہن کھڑی تھی۔ ارباز خان کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگی۔ لالا سائی، ہم بہت خوش ہیں آپ کو ایسی حویلی دیکھ کر، ہم بہت خوشی منائیں گے۔ وہ خالص پٹھانی لہجے میں بولتی پریشی کو بے حد خوبصورت اور معصوم لگی۔ ارباز مسکرایا اور ساتھ کھڑی پری کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چہکتی ہوئی سے لپٹ گئی۔ ماشاء اللہ، تم تو بالکل پری جیسا لگتی ہو ہم کو۔ پری کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ تبھی ایک زہریلی اور کاٹ دار آواز پر سب ساکت ہوئے۔ ارے ظالے، خوبصورت کیوں نہیں ہوگی یہ؟ بازاری چیزوں کو اس کی چمک دیکھ کر ہی خریدا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پری کے لیے بین تھا، نفرت تھی جو اس نے بالکل چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سماما کی جانب دیکھتا ارباز خان پری کے قریب ہوا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر حصار قائم کیا۔ یہ سردار ارباز خان کی بیوی ہے، اس کی یہی حیثیت ہے۔ اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تمہاری حیثیت سردارنی کے سامنے کیا ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو دوبارہ سر اٹھانے کی جرت مت کرنا، ورنہ تمہارا سر قلم کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ وہ انتہائی سخت اور اٹل لہجے میں کہتا وہ سماما کے حواس ٹھکانے لگا گیا۔ آئندہ احتیاط کرنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گرج محسوس کرتے سماما 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی زالے نے بات سنبھالنا چاہی۔ چھوڑیں لالا سائیں آپ اس کو، ہم بھابھی کو آپ کا کمرہ اور حویلی دکھاتا ہے۔ وہ پری کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سماما نے خون آشام نظروں سے پری کی پشت کو
جس پر اس کے لمبے بال سفید دوپٹے سے جھانکتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سماما کو وارن کرتی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ ارباز کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی اور ظالم نہ جانے اسے کیا کیا بتا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی پری کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ ہم جاتا ہے بھابھی، اس کے کمرے سے جاتے ہی ارباز نے کمرہ لاک کیا اور تیز قدموں سے اس کی جانب پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ اسے باہوں میں بھرتا قریب کر چکا تھا۔ پری نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارباز نے اس کے گال کو انگوٹھے سے رب کیا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ میں جانتا ہوں تمہارے من میں ہزاروں سوال ہوں گے، لیکن میں اس پر کوئی سوال سننے کے موڈ پہ نہیں ہوں۔ اس کی لو دیتی نگاہیں پری کے لبوں پر تھیں۔ وہ ذرا سا جھکا اور اس کے لبوں کو نرم لبوں سے چھوا اور پھر لب اس کے گال سے ہوتے اس کے کان کی لو کو چھونے لگے۔ پری کی جان پر بن آئی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ تم نہیں جانتی یہ سفید رنگ تم پر کس قدر اچھا لگ رہا ہے، سرگوشی میں بولتے ہیں اس نے پری کے دوپٹے کو اس سے الگ کیا تو وہ خود میں سمٹنے لگی۔ ارباز کی نظریں جیسے اس کے روم روم سے سرگوشیاں کرتی اسے بہکا رہی تھی۔ ارباز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ریشمی بالوں کو کیچر کی گرفت سے آزاد کیا تو وہ ریشمی آبشار کی صورت اس کے اطراف میں بکھر گئے۔ وہ بے خود سا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پری نے کچھ بولنا چاہا تو ارباز نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور جھک کر لب اس کی شہرک پر رکھے۔ پری نے بے اختیار ارباز کے بازوؤں کو تھام لیا۔ ارباز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کیا۔ پری بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی غصاخیاں بڑھیں تو وہ سسک اٹھی۔ ارباز نے شدت سے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے۔ شش، آج ایک لفظ نہیں، بس ان دھڑکنوں کو سنو۔ کیا کہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ ارباز نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ اس کی کروٹ بدلنے سے پہلے ہی وہ اس کے اوپر جھکتا اسے اپنی شدتوں بھری قید میں لے چکا تھا۔ اسے مخمور نگاہوں سے تکتے وہ اس کے چہرے کے نقوش کو ٹریس کرنے لگا اور پھر جیسے ہی اس کے لب ارباز کے لبوں سے ملے تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ اس کی دیوانگی اپنے حدوں کو چھو رہی تھی۔ جذبات اس کے وجود میں آگ کی طرح لپکے، جیسے ہر سانس میں کوئی نئی شدت بھر دی گئی ہو۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ارباز کے مضبوط کندھوں کو تھام گئے۔ انگلیاں کپکپاہٹ کے ساتھ اس کی قید کو محسوس کر رہی تھی۔ دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا، دھڑکنیں باغی ہو چکی تھی۔ ارباز نے اس کے لبوں سے ذرا سا ہٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو اب مدوشی سے بوجھل تھیں، اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، گرم، بے قابو، وحشی سی۔ اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما جیسے وہ اسے خود سے جدا ہونے ہی نہ دینا چاہتا ہو۔ وہ لمحہ خاموش تھا مگر اس خاموشی میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ غربت بڑھتی جا رہی تھی، فاصلے مٹ چکے تھے اور ہر احساس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ بے رحم تھا۔ اس کی دیوانگی واقعی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خود کو اسی شدت کے حوالے کرتی چلی گئی۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح جاگی نہیں تھی کہ پری کی آنکھ کھولی اور اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ابھی تک کسی گہری آگ پہ لپٹا ہوا ہے۔ وہ سنبھل کر اٹھنے لگی تو ارباز خان کی نگاہ نے اسے جکڑ لیا۔ وہ کب سے بیدار تھا اور اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس لمحے کو اپنی مٹھی میں قید کیے بیٹھا ہو۔ پری نے نظریں چرائیں مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد بندھ گئے اور وہ اس کے وجود سے جا لگی۔ ارباز کی سانسیں اس کے کان کے پاس گرم سرگوشی بن گئی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت میں ایسی بے باکی تھی جیسے پری کے جسم پہ لرزش دوڑ گئی۔ وہ اس کی گردن کے خم پر جھکا۔ اس کے لمس نے پری کو بے اختیار اس کے سینے سے چمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ہاتھ جیسے حدیں بھولتے ہوئے اس کے وجود کی زبان پڑھ رہے ہوں۔ پری کی سانسیں بکھرنے لگی، دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو گئی۔ وہ اس کے نام کی سرگوشی تک نہ کر سکی۔ ارباز نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے دھیمے مگر حکم بھرے لہجے میں کہا کہ اب شرمانا بیکار ہے، کیونکہ جو اس کا ہو چکا ہو اس پر اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات پری کے وجود میں بجلی کی طرح اتری۔ وہ خوف اور چاہت کے بیچ کہیں ٹھہر گئی اور ارباز نے اسے تھامے رکھا، ایسے جیسے چھوڑنے کا تصور بھی اس کی فطرت میں شامل ہی نہ ہو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے کچھ لمحے ساکت رہا، جیسے اس کی سانسوں کی بے ترتیبی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے پری کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس لرزش پر تھیں جو اس کے وجود میں اب بھی دوڑ رہی تھی۔
ارباز نے اس کی کلائی تھامی، انگوٹھے سے نبض پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دھیمی مگر گہری آواز میں کہا کہ یہ کپکپاہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ تم ابھی تک میرے لمس کو بھول نہیں پائی۔ پری نے ہونٹ دانتوں میں دبا لی، نظریں جھک گئی، مگر اس کے جسم کی زبان سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ارباز نے اس کے بالوں میں انگلیاں اتاری، نرمی سے مگر پورے اختیار کے ساتھ اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ اب تمہاری ہر سانس، ہر آہٹ میری اجازت سے چلے گی۔ اس کی بات نے پری کے وجود میں ایک نئی حرارت بھر دی۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارباز نے اس قربت کو قبول کرتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، گرفت ایسی کہ وہ جان لے یہ قربت وقتی نہیں۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا کہ یہاں اس حویلی میں اس کے نام کے ساتھ صرف اس کا نام جچے گا۔ پری کی آنکھیں نم ہوئی، مگر اس بار آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے باپ نے مجھے 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ آپ نے مجھے پیسوں سے خریدا ہے، اور پھر جب نکاح ہوا میرا دل بہت خوفزدہ تھا کہ کہیں آپ مجھے اس حویلی میں قید نہ کر دیں، مجھے باندھی نہ بنا لیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکن سنتی رہی، اور ارباز نے اسے یوں تھامے رکھا جیسے دنیا کی ہر نظر، ہر خطرہ اس کے بازوؤں کے باہر ہی دم توڑ دے گا۔ اس خاموش شدت میں ایک بات صاف تھی، خریدا ہوا سامان تو کہیں بھی رکھ دیا جاتا ہے پریشے، اور تم کوئی مال نہیں ہو، سردار ارباز خان کی عزت ہو، اور عزت کا تاج سر پر سجایا جاتا ہے۔ اس حویلی میں سب مجھ سے ڈرتے ہیں، میری مرضی کے پابند تھے، لیکن تم تو میری سردارنی ہو، میرے دل کی، میری اس حویلی کی، جیسے چاہے مجھے حکم دینا۔ پری نے خود کو اس کے حوالے کرتے سر اس کے سینے میں چھپایا۔ ارباز کے وجود کی گرمی اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ تم خوش ہو پری؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی تو پری نے گردن موڑ کر چہرہ اس کے چہرے سے لگایا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ارباز، ابھی کچھ محسوس کرنے سے بھی ڈرتی ہوں۔ ارباز نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جو بیت گیا میں اسے بدل نہیں سکتا، اور اب جو ہے وہ تمہیں جلد محسوس ہوگا۔ وہ محبت سے بولتا اس کا مان بڑھا رہا تھا اس کی بڑھتی جسارتوں پر۔ وہ گھبرا کر بولی، چھوڑے نا مجھے، فریش بھی ہونا ہے، اور سب گھر میں کیا سوچیں گے؟ ارباز نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ سوچنے دو جس کو جو سوچنا ہے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ارباز خان کس قدر اپنی بیوی کے سحر میں گرفتار ہوا ہے۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے گردن پر رب کرتا بے خودی سے بولا، اس کے کھلے گریبان سے جھانکتی رعنائیوں کو دیکھتا مزید جھکا اور ان پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ پری کی جان پر بنی تھی ارباز، وہ سسک کر رہ گئی۔ ارباز نے اسے گہری نظر سے دیکھتے اس کی گلابی لبوں کو لبوں میں دبا لیا۔ ارباز کی سانسیں اس کے کانوں کے پاس ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی ضبط ہارتا جا رہا تھا۔ اس نے پری کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل اس کی باہیں اور زیادہ سختی سے اس کے گرد بندھ گئی، جیسے اگر چھوڑ دیا تو خود بکھر جائے گا۔ تم مجھے کمزور کر دیتی ہو۔ اس کی آواز میں وہ اعتراف تھا جیسے وہ برسوں سے دفن کیے بیٹھا تھا۔ پری کی پلکیں بھیگ چکی تھی، اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن ارباز کے نام۔ وہ سہم کر اس کے سینے میں سمٹ گئی تو ارباز کی آنکھوں میں ایک وحشی سی تپش اتر آئی، وہ تپش جو چاہت کو جنون بنا دیتی ہے۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، آہستہ مگر فیصلہ کن، جیسے اسے یقین دلا رہا ہوں کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، میری حدیں نمبر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ سرگوشی اس کے دل میں اتر گئی۔ پری کی سسکی اس کے وجود میں آگ لگا گئی۔ اس نے اسے اپنے حصار میں یوں قید کیا کہ ہر فاصلے کا امکان مٹ گیا۔ وہ دونوں ایک ہی سانس میں بندھے تھے۔ شدت نے خاموشی اوڑھ لی تھی، اور اس خاموشی تھی ارباز خان پوری طرح اپنی بیوی کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا تو پری کی سانسیں بری طرح بکھر رہی تھیں۔ ارباز نے اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں اس کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا آج۔ پری سرخ ہوتی تیزی سے بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بھاگی۔ ارباز کے لب خوبصورت مسکان میں ڈھلے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ نہا کر نکلی تو وہ یوں ہی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ پری نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گیلے بالوں کو تولیے سے آزاد کیا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ اس کے براؤن بال بے حد لمبے اور چمکدار تھے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ تبھی ارباز خان نے پیچھے سے آ کر اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سرخ ہو گئی۔
اس کے بالوں سے ٹپکنے پانی سے ارباز کی شرٹ بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گئی تھی اور دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ارباز کی نظریں بے اختیار گستاخ ہونے لگی۔ میری جان تم بہت حسین لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے ایک بار پھر تمہیں باہوں میں بھر کر ہوش کھو دوں۔ پری نے سچ پٹا کر نگاہیں جھکا لی۔ ارباز نے مسکراتے ہوئے اس کے نم گردن پر لب رکھے اور پھر برش اٹھا کر نرمی سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ مجھے لگتا ہے آج تم نے میرے حواس گم کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ ایسا کرو یہ لباس بدل لو ورنہ میں تمہیں اس کمرے سے جانے نہیں دوں گا۔ وہ اسی گردن پر انگلی ٹریس کرتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا تو پری فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اوکے میں ابھی چینج کر لیتی ہوں، آپ پلیز تب تک فریش ہو جائے۔ مجھے بتا دیں آپ کیا پہنیں گے، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ ارباز نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے جو اچھا لگے وہی نکال دو، لیکن میرے آنے سے پہلے کپڑے ضرور بدل لینا۔ تمہارے بدن پر اس بھیگے لباس نے جو قیامت برپا کی ہے، میرے دل میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ پری کی نگاہیں جھک گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئے، انہیں یوں شانہ بشانہ دیکھ کر سماما کا دل جیسے جل کر خاک ہو گیا، جبکہ ظالیہ خوشی سے چہک اٹھی۔ ارے بھابھی آپ آ گئی، یہ کپڑا یہ رنگ سب آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اپنی پٹھانی لہجے میں بولتی ہوئی اسے شرمانے پر مجبور کر گئی، جبکہ ارباز نے فخر سے سر بلند کر لیا۔ پری کی گردن پر بڑے ہلکے ہلکے سرخ نشان دیکھ کر سماما کے سینے پر جیسے سانپ لوٹ گئے ہوں۔ یعنی ارباز خان نے اسے خریدی ہوئی لڑکی کے ساتھ وہ غربت کے لمحے گزارے تھے جو سماما خان کے خواب ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی ارباز خان نے پری کو اپنے برابر بٹھایا، سماما سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھتے ہیں یہ نیا کھلونا کب تک ارباز خان کے دل کو بہلاتا ہے۔ خریدی ہوئی چیزوں سے چمک اس حویلی میں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی پری کا وجود کپا اٹھا۔ اس کے برعکس ارباز خان کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ اس نے سخت نظروں سے سماما کو دیکھا اور کانٹا زور سے پلیٹ میں پٹک دیا۔ اگر تم اس حویلی کا فرد رہنا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو لگام دو سماما۔ اس کی آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کے بارے میں گھٹیا بات کرے یا ہمارے رشتے پر سوال اٹھائے۔ آئندہ احتیاط کرنا ورنہ۔ وہ سہم کر رہ گئی، جبکہ پری نے محبت بھری نظروں سے اپنے سردار کو دیکھا جو اب اس کا سب کچھ تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں پری کے وجود پر آ کر جیسے ٹھہر سی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں کے معاملات دیکھنے کے لیے گیا تھا اور واپس آنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ جاتے ہوئے وہ اچانک ہی پری کو ایک خوبصورت موہین سی نائٹی دے گیا اور پری نے اس کی محبت میں وہی نائٹی پہن لی۔ وہ نائٹی اس کے گورے شفاف بدن پر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ برہنہ بازو اور نازک ٹانگیں یوں لگ رہی تھیں جیسے چاندنی میں ڈھل گئی ہوں۔ وہ صوفے پر ہی بیٹھی بیٹھی گہری نیند سو چکی تھی۔ ارباز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ اس کی نظریں پری کی گردن سے پھسلتی ہوئی نیچے کی جانب سفر کرنے لگی۔ نائٹی کا باریک کپڑا اس کے حسن کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں آہستہ قدموں سے اس کی جانب بڑھا اور پھر جھک کر اسے چپکے سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ارباز نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو پری کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ایک لمحے کو وہ کچھ سمجھ نہ سکی، پھر اس کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہری۔ وہی مانوس سختی، وہی محبت میں ڈھلا اختیار۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ارباز نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ انگلیوں کی گرفت میں نرمی تھی مگر ارادے میں پوری شدت۔ پری نے سانس لینا بھول سا گیا۔ اس کی ہونٹ ذرا سے کھلے تو ارباز نے مزید مہلت نہ دی۔ وہ جھکا اور بھرپور انداز میں اس کے ہونٹوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ پری نے بے اختیار اس کے کندھوں کو تھام لیا، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ اس کے وجود پہ سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے آنکھیں موند لی۔ ارباز کے ہونٹوں کی شدت نے اس کے دل تک کو ہلا دیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ الگ ہوا، پیشانی اس کے پیشانی سے لگا دی۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں، دل زور زور سے بول رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو دوبارہ چھوا، اس بار زیادہ ٹھہراؤ، زیادہ اپنائیت کے ساتھ۔ یہ رات خاموش نہیں تھی، بس لفظوں سے خالی تھی۔ یہاں سب کچھ آنکھوں، سانسوں اور ہونٹوں سے بیان ہو رہا تھا۔
بھرپور اور شدت بھری رات گزارنے کے بعد صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں سوئے، لیکن جب پری کی آنکھ کھلی تو ارباز بستر پر موجود نہیں تھا۔ یقیناً وہ گاؤں کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھولنے کی کوشش کی، مگر نیند اس قدر غالب تھی کہ بلکہ بوجھل ہو گئی۔ اس کا پورا جسم درد سے چور تھا۔ ارباز کی شدتوں کی یاد ہر رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دوبارہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے کو سختی سے جھنجھوڑا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے سماما کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارباز کی شرٹ اس کے وجود پر ڈھلی ہوئی تھی، کھلے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے تھے اور وہ اس حال میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ارباز کی شدتوں کے نشان اس کے بازو، کھلے گریبان اور گردن پر نمایاں تھے۔ بے رحمی سے سچ بولتے ہوئے، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ پری کی آواز کانپ گئی۔ وہ بستر سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ اتر آیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا ارباز نے کہ میرے کمرے میں مت آنا، پھر تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس لمحے اس کا انداز بالکل ایک سردارنی جیسا تھا، سخت، بے رحم اور حکم دینے والا۔ سماما نے ہونٹوں کے کونوں پر کاٹتی ہوئی مسکراہٹ سجائی اور آہستہ سے اس کے قریب آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میری جان، اس کی آواز میں زہر گھلا تھا، تم بہت بھولی ہو۔ وہ ذرا جھکی، اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ جس کے تم خواب آنکھوں میں سجا رہی ہو نا، وہ شیشے کا محل ہے۔ سماما کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ اور جب وہ ٹوٹے گا تو اس کی کرچیاں صرف تمہارے خواب نہیں، تمہاری آنکھوں کو بھی زخمی کریں گی۔ پری کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ پری پریشانی سے بولی تو سماما کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ موبائل اٹھایا اور بنا کچھ کہے ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ اے میری جان، میری سومی، تم یوں پریشان مت ہوا کرو، میں ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اس حسینہ کو تو میں بس چند دن کے لیے اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری اصل بیوی تو خاندانی ہی ہوگی نا، بھلا خریدی ہوئی لڑکی کو میں اپنے دل کی ملکہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ لڑکی تو بس میرے بستر کی زینت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پری کو یوں لگا جیسے اس کی پوری دنیا یکدم اندھیرے میں ڈوب گئی ہو۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ ارباز نہیں ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، ہے نا؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ سماما ہنس پڑی، وہ ہنسی جو زخموں پر نمک چھڑکنے جیسی تھی۔ یہی سچ ہے پریشے، وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ پری نے بے بس ہو کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات بھر وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتا رہا اور یہ سب؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، یقین ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ سماما ایک بار پھر مسکرائی۔ یہی سچ ہے پری، اسے تم سے کبھی محبت نہیں تھی، اسے تو بس تمہارے جسم کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اترے گا سب ختم ہو جائے گا۔ پری کے دل میں ایک لمحے میں ہی ارباز کے لیے نفرت کا ایک ننھا سا پودا سر اٹھانے لگا، تیز، تلخ اور جلتا ہوا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ سماما کے کمرے سے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی گاڑی جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی، وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پارسل تھا اور اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ زمین پر بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیے ہوئے، اس کے لمبے بال اس کے اطراف بکھرے ہوئے تھے۔ ارباز کا دل جیسے کٹ سا گیا۔ پری میری جان، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اپنی حالت تو دیکھو۔ وہ اس کے برابر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بے حد پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پری نے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارباز کو اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت منڈلاتی نظر آئی تو وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ پری کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو؟ چلو اٹھو، شاباش، بیڈ پر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے بازوؤں سے تھام کر پری کو بیڈ پر بٹھایا۔ پری خود پر ضبط کر رہی تھی مگر آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ارباز نے پارسل کھولا، خوبصورت گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجے گجرے نکال کر اس کے سامنے کیے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہارے خوبصورت ہاتھوں میں یہ گجرے مہکیں گے،
میں خود تمہیں پہنانا چاہتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تو پری نے درشتگی سے ہاتھ مار کر گچری دور پھینک دی۔ خبردار، اگر آپ نے اب دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو، ورنہ میں اپنی ہی جان لے لوں گی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ آپ مجھے جیسے چاہیں استعمال کریں گے اور میں کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح بے جان جسم کے ساتھ آپ کی باتیں سہتی رہوں گی۔ وہ غصے سے چیخ پڑی تھی۔ ارباز خان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے مقابل کیا۔ اتنی جرأت؟ تم سردار ارباز خان کے سامنے زبان کھولو۔ مجھے بتاؤ تمہارے کانوں میں یہ زہر کس نے کھولا؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں اور اسے دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ پری نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زہر نہیں، سچ بتایا ہے مجھے سماما نے۔ اس نے آپ کی کال ریکارڈنگ سنائی ہے۔ جب میرے ساتھ رات گزارنے کے بعد آپ اس سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے، اسے حوصلہ دے رہے تھے، اپنے ساتھ ہونے کے وعدے کر رہے تھے، آپ نے اسے کہا کہ میں صرف آپ کا بستر گرم کرنے کے لیے ہوں، اور آپ کی اصل محبت تو سماما ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، ارباز نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانا چاہا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے بازو سے تھامے تیز قدموں سے راہداری میں لے آیا۔ پری کے پاؤں لڑکھڑائے تھے، مگر ارباز کی گرفت فولاد جیسی مضبوط تھی۔ حویلی کی دیواریں اس کے غصے کی گونج سن رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ پری نے خود کو جھٹکا دیا۔ آواز کانپ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ضد تھی۔ ارباز کی زوردار آواز سن کر تمام ملازمین سہم کر سر جھکائے کھڑے تھے۔ زارے دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، جبکہ سماما اطمینان سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی ارباز کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ سماما کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر زمین پر جا گری۔ یہ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، اس کی ساری ہمت جیسے نچڑ گئی تھی۔ وہ خوف سے سہم کر رہ گئی۔ زالے نے کچھ کہنا چاہا تو ارباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف بولنے کی؟ سچ بتا دو، ورنہ تم اس قابل نہیں رہو گی کہ اپنے پیروں پر چل کر جا سکو۔ سماما ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر پھر پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ خوف کے عالم میں اس نے ساری حقیقت بیان کر دی کہ کس طرح اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ارباز کی آواز میں وہ میسج ریکارڈنگ کیا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی۔ سر سنتے ہی پری کی نظریں جھک گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ ارباز نے سماما کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور نفرت سے گھورتے ہوئے بولا، آج ہی اس ہتھیلی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، تم اپنے ماموں کے گھر اچھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے دوبارہ صوفے پر دھکا دیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ پری دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، پری اس کی پشت سے لپٹ گئی۔ ارباز نے خود پر ضبط کیا تھا، اسے پری کے الفاظ نے اسے تکلیف دی تھی۔ مجھے معاف کر دے ارباز، مجھے جان سے مار دے، مگر ناراض مت ہو، مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھ پر کیا کچھ نہیں بیت گیا۔ آپ کی بے پناہ محبت ملی، اور پھر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ارباز نے اسے ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے گھمایا اور پھر باہوں میں بھر لیا۔ اور پھر کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ پری کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ پری نے بے اختیار سر ہلایا۔ ارباز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارباز نے پری کے ماتھے پر لب رکھے۔ تو ثابت کرو نا، جیسے میں کرتا ہوں۔ ارباز نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ پری اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے سرخ ہوئی اور سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ارباز نے بنا کچھ کہے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں ارباز، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ نم لہجے میں بولتی وہ اس کے اقرار محبت کر رہی تھی۔ ارباز کے لب مسکرائے، اس کی باہوں میں سکون سے چمٹ گئی تھی، جیسے ساری دنیا کا خوف وہیں تحلیل ہو گیا ہو۔ ارباز نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، محبت شک سے نہیں، یقین سے جیتی جاتی ہے، اور تم میرا یقین ہو پری۔ اس کی بات پر پری کی پلکوں سے خاموش آنسو ڈھلکے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس لمحے دونوں نے جان لیا تھا کہ اب ان کے بیچ فاصلے نہیں، صرف محبت کا سفر باقی ہے۔